اللہ وبرکاتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، خاکسار مربی سلسلہ فرحان ربانی جماعت احمدیہ مسلمہ کی اس مرکزی ویب سائٹ www.alislam.org کی طرف سے اس پروگرام میں جس کا نام ہے آسک این امام اردو، اس کی ایک اور نشست لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام کے اول حصے میں ہم آپ کی خدمت میں الاسلام ویب سائٹ سے کوئی نہ کوئی فیچر یا کوئی نہ کوئی مضمون پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے لائیو سوالات جو ہوتے ہیں ہم ان کو لے کے ان کا جواب اس پروگرام میں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت کا دورانیہ ہمارے اس پروگرام کا 30 سے 40 منٹ کے لگ بھگ ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہم اس پروگرام میں لائیو نہ لے سکیں تو آپ اپنے سوالات ہمیں بذریعہ ای میل بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اس وقت اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، urduask@alislam.org۔ وہ احباب جو ہمارے اس پروگرام کو ٹویٹر کے ذریعے بھی دیکھنا چاہیں یا ٹویٹر کے اوپر ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کرنا چاہیں، ہمارے ٹویٹر کی انفارمیشن اکاؤنٹ کی جو ہے اس پروگرام کی، یہ اسلام_اردو کے نام سے ہمارا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پروگرام کا۔ الاسلام کی ویب سائٹ کا اردو اکاؤنٹ جو ہے، وہاں سے آپ ہم سے رابطہ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور جدید مواد جو ویب سائٹ پہ لوڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن بھی ہم اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس اہم موضوع کی طرف جو انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہوگا، جس پہ چند گزارشات آج آپ کی خدمت میں خاکسار نے پیش کرنی ہے۔ بہت سے گھرانوں میں مسئلے مسائل جو اٹھتے ہیں جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے، تو شادی کے وقت یا شادی سے پہلے یا شادی کے بعد یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ دولہا دلہن جو ہیں وہ کدھر رہیں گے، کیا وہ الگ گھر میں رہیں گے یا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا۔ اکثر بچیوں کے والدین جو ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچی جو ہے وہ جب اپنے شوہر کے ساتھ اپنی آئلی زندگی کی شروعات کرے تو اس کا اپنا الگ سے ایک مکان ہو، اپنا الگ گھر ہو، تاکہ اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ رہنا پڑے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اپنے بعض ڈائنامکس ہوتے ہیں، ہر کسی کے لیے وہ سوٹیبل ہوتے بھی نہیں، اور اس سچویشن میں لڑکے کے جو والدین ہوتے ہیں، بعض دفعہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ واقعتاً ان کا لڑکا جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ شروع دن سے اپنے مکان میں الگ رہے، اور بعض دفعہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں، ساتھ ہی رہے۔ بعض مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ساتھ رہنا پڑ جاتا ہے، یا جو بھی ریزن ہو۔ ان وجوہات کی بنا پہ بعض مسئلے مسائل جو سامنے آتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سوال ذہنوں میں بڑھتا ہے کہ اس بارے میں اسلام کی کیا تعلیم ہے، کہ کیا شادی شدہ جوڑے کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا چاہیے یا اپنے الگ گھر میں۔ اس سوال کو لے کے جب ہم سورہ النور کی آیت نمبر 62 کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اس سوال کا، اہم سوال کا حل مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم۔ آیت کافی لمبی ہے، لیکن اس کا جو موضوع یہاں سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا وہ میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ لولے لنگڑے پر حرج ہے، اور نہ مریض پر، اور نہ تم لوگوں پر کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے۔ اور بھی رشتہ دار وغیرہ جو ہیں ان کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ جو تھی وہ گنوا دی کہ جہاں جہاں سے انسان کھانے کھا سکتا ہے۔ لیکن
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلے کا حل بھی بتا دیا. جب یہ فرمایا کہ اپنے باپ دادا کے گھر سے یا اپنی ماں کے گھر سے، گویا یہ بتا دیا کہ ماں باپ کا اپنا الگ گھر ہے اور تمہارا اپنا الگ گھر ہے. اسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ حضرت الحاج مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سن 1910 میں یہ نقطہ بیان فرمایا. آپ نے بیان فرمایا من بیوتکم او بیوتی آبائکم او بیوتی خالاتکم. فرمایا ہندوستان میں لوگ اکثر اپنے گھر میں خصوصاً ساس بہو کی لڑائی کی شکایت کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید پر عمل کریں تو ایسا نہ ہو. دیکھو اس میں ارشاد ہے کہ گھر الگ الگ ہوں، ماں کا گھر الگ، اولاد شادی شدہ کا گھر الگ. تو اسلام کی جو تعلیم ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے، وہ تو یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں بلکہ ہر شادی شدہ جوڑے کا اپنا الگ مکان ہونا چاہیے. میں یہ فقرہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں قرآن مجید پر عمل کریں تو ایسا نہ ہو. دیکھو اس میں ارشاد ہے کہ گھر الگ الگ ہوں، ماں کا گھر الگ، اولاد شادی شدہ کا گھر الگ. اب بعض دفعہ بعض خواتین جو ہوتی ہیں، بعض بہویں جو ہوتی ہیں، وہ اپنے خاوندوں کو یہ حوالہ دکھا کے کہتی ہیں دیکھو قرآن کی تو یہ تعلیم ہے کہ الگ الگ گھر ہونے چاہیے، لہٰذا اپنے ماں باپ کے گھر سے جو ہے وہ رخصت لو اور چلو ہم اپنا الگ سے ایک آشیانہ بسائیں. اب بعض دفعہ وہ واحد اولاد ہوتی ہے، اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، یا یہ کہ والدین بزرگ ہوتے ہیں اور اپنا خیال وہ رکھ نہیں سکتے. ایسی صورت میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ کیا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر اکلوتا بیٹا ہو اور والدین جو ہیں وہ بزرگ ہوں تو کیا بچہ ان کو چھوڑ کے پھر بھی بیوی کے کہنے پہ جو ہے وہ اپنا گھر الگ کر لے؟ ایسی صورت میں اسلام نے یہ تعلیم دی کہ اگر والدین بوڑھے ہیں تو ان کی ذمہ داری اس بچے کی ہی ہے، اس نے انہی کے ساتھ رہنا ہے یا ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے. ایسے کیس میں اس کی بیوی کو بہرحال کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ نہیں کر سکتی کہ یہ کہے کہ دیکھو اسلام میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف بات ہے. بات یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو پریفر نہیں کیا گیا، لیکن جب مجبوری ہو، جب حالات ایسے ہوں تو اس وقت پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہنے کی اسلام نے اجازت دی. اور یہی نقطہ یہاں پہ بھی اس پروگرام میں بھی ہم جو ہے وہ سٹریس کر رہے ہیں، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں، تو پھر اس وقت الگ گھر کی جو ہے وہ خواہش وغیرہ یا ضد وغیرہ اس وقت نہیں کرنی چاہیے. ہاں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی شدہ کپل جو ہوتا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور بیوی بعض دفعہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے الگ رہنا ہے. الگ رہنے کے نتیجے میں جو جہاں جس گھر میں رہ رہے تھے اس کے اوپر بھی فائنینشلی اثر پڑتا ہے اور اپنے فائنینسز کے اوپر بھی برا اثر پڑتا ہے. یہ بھی ایک استثنائی صورت بن جاتی ہے. جہاں اس قسم کی استثنائی صورتحال نہ ہو وہاں پہ کوشش بہرحال یہی ہونی چاہیے کہ شادی شدہ جوڑا جو ہے ان کا اپنا الگ سے جو ہے وہ ٹھکانہ ہو، ان کا اپنا الگ سے رہائش کا انتظام ہو. اب یہاں سے ایک ضمنی مسئلہ اٹھتا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں جو پریزنٹیشن کا حصہ ہوتا ہے وہ آخری حصہ جو ہے وہ میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم اس طرح سے ہوتا ہے کہ ماں باپ کا گھر ہوتا ہے جس میں شادی شدہ اولاد رہ رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی صورتحال یہ بنتی ہے کہ گھر اولاد کا ہوتا ہے اور ماں باپ ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. جو بھی صورت ہو، اگر تو جو گھر ہے وہ ماں باپ کا گھر ہے اور اولاد ساتھ رہ رہی ہے تو لازمی طور پہ اس گھر کی جو مالکن ہے وہ تو ماں ہی ہوگی، کیونکہ ماں اور باپ کا گھر ہے جس میں اولاد ان کے ساتھ رہ رہی ہیں، گھر کے فائنینسز بھی ماں ہی چلائے گی. لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہو، سچویشن اس طرح سے ہو، سیناریو یہ بنے کہ گھر اولاد کا ہو اور بزرگ ماں باپ ان کے ساتھ رہتے ہوں،
اس صورت میں فائنینشیل رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ یعنی گھر کو چلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بیٹے اور اس کی بیوی کی، یعنی بیٹے اور بہو کی۔ بہو اس گھر کے جو امور ہیں وہ ان کو چلائے گی۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن ہو جہاں پہ بہو گھر کے فائنینسز کو چلا رہی ہو، گھر کے فائنینسز چلانے سے میری یہ مراد نہیں کہ بہو نوکری کرتی ہو، یہ مراد ہے کہ اس کا خاوند کما کے لے کر آتا ہو اور پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہو، اور ساس اور سسر کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی جو ضامن ہے وہ ایک رنگ میں بہو بن جائے، کیونکہ بہو کے پاس خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے پاس لا کے پیسے دے دیتا ہے۔ ایسی صورت میں بعض دفعہ بعض بہویں جو ہوتی ہیں وہ اپنی ساس اور سسر کے اوپر بعض دفعہ زیادتیاں بھی کر جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ساس سسر زیادتی کر جائیں اپنی بہو پہ یا اپنے بیٹے پہ، تو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ بہو بھی زیادتی کر سکتی ہے۔ یہی سوال ایک دفعہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا۔ یہ حوالہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ملفوظات کے 10ویں والیوم سے ہے، اور ملفوظات کا یہ صفحہ نمبر بنتا ہے 192 192۔ ایک دوست نے خط کے ذریعے اس امر کا استفسار کیا کہ میری والدہ میری بیوی سے ناراض ہے اور مجھے طلاق کے واسطے حکم دیتی ہے، مگر مجھے میری بیوی سے کوئی رنجش نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، والدہ کا حق بہت بڑا ہے اور اس کی اطاعت فرض، مگر پہلے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ آیا اس ناراضگی کی طے میں کوئی اور بات تو نہیں ہے جو خدا کے حکم کے بموجب والدہ کی ایسی اطاعت سے بری الذمہ کرتی ہو۔ مثلا اگر والدہ اس سے کسی دینی وجہ سے ناراض ہو یا نماز روزہ کی پابندی کی وجہ سے ایسا کرتی ہو، یعنی یہ کہ بیوی جو ہے وہ مذہبی ہے اور ماں جو ہے اس کو اس وجہ سے اس سے شکایت ہے کہ یہ تمہاری بیوی مذہبی کیوں ہے، یا یہ کہ بیوی نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اور ساس کو اس وجہ سے مسئلہ ہو کہ یہ نمازیں کیوں پڑھتی ہے، یا یہ پردہ کیوں کرتی ہے، یا یہ روزے کیوں رکھتی ہے۔ اگر دینی وجہ سے وہ اس طرح سے ساس جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کر کے اور پھر کہتی ہے اپنے بچے کو کہ طلاق دے دو، تو حضور فرماتے ہیں اس کا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اگر سچویشن ہے تو پھر اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا مشروع امر ممنوع نہیں ہے جب، تو وہ خود واجب الطلاق ہے، اور اگر یہ وجوہات نہیں ہے تو پھر تو وہ واجب الطلاق ہو گئی وہ عورت۔ فرمایا، اصل میں بعض عورتیں محض شرارت کی وجہ سے ساس کو دکھ دیتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، ستاتی ہیں، بات بات میں اس کو تنگ کرتی ہیں۔ والدہ کی ناراضگی بیٹے کی بیوی پر بے وجہ نہیں ہوا کرتی۔ سب سے زیادہ خواہش مند بیٹے کے گھر کی آبادی کی والدہ ہوتی ہے، اور اس معاملے میں ماں کو خاص دلچسپی ہوتی ہے۔ بڑے شوق سے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے خدا خدا کر کے بیٹے کی شادی کرتی ہے، تو بھلا اس سے ایسی امید وہم میں بھی آ سکتی ہے کہ وہ بیجا طور سے اپنے بیٹے کی بہو سے لڑے جھگڑے اور خانہ بربادی چاہے۔ ایسے لڑائی جھگڑوں میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ والدہ ہی حق بجانب ہوتی ہے۔ ایسے بیٹے کی بھی نادانی اور حماقت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ والدہ تو ناراض ہے مگر میں ناراض نہیں ہوں۔ جب اس کی والدہ ناراض ہے تو وہ کیوں ایسی بے ادبی کے الفاظ بولتا ہے کہ میں ناراض نہیں ہوں؟ یہ کوئی سوکنوں کا معاملہ تو ہے نہیں۔ والدہ اور بیوی کے معاملے میں اگر کوئی دینی وجہ نہیں تو پھر کیوں یہ ایسی بے ادبی کرتا ہے؟ اگر کوئی وجہ اور باعث اور ہے تو فوراً اسے دور کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی اس جھگڑے کی اس ناراضگی کی وجہ ہے تو اس وجہ کو دور کرو۔ پھر فرمایا، خرچ وغیرہ کے معاملے میں اگر والدہ ناراض ہے اور یہ بیوی کے ہاتھ میں خرچ دیتا ہے تو لازم ہے کہ ماں کے ذریعے سے خرچ کراوے اور کل انتظام والدہ کے ہاتھ میں دے، والدہ کو بیوی کا محتاج اور دست نگر نہ کرے۔ فرمایا، بعض عورتیں اوپر سے نرم معلوم ہوتی ہیں مگر اندر ہی اندر وہ بڑی بڑی نیش زنیاں کرتی ہیں، یعنی نیگیٹو پلاننگ وغیرہ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتی ہیں۔
پس سبب کو دور کرنا چاہیے اور جو وجہ ناراضگی ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے اور والدہ کو خوش کرنا چاہیے. دیکھو شیر اور بھیڑیے اور درندے بھی تو ہلائے سے ہل جاتے ہیں اور بے ضرر ہو جاتے ہیں. دشمن سے بھی دوستی ہو جاتی ہے. اگر سلو کی جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ والدہ کو ناراض رکھا جاوے. تو یہ اقتباس بھی ہمارے سامنے نہایت عمدگی کے ساتھ ان امور کا حل پیش کرتا ہے کہ اگر ساس اور بہو میں جھگڑے ہیں تو بیٹے کا یہ فرض ہے کہ وہ وجہ معلوم کرے اور اس وجہ کو دور کرے. یہ نہ کہے کہ میری ماں تو بیوی سے ناراض ہے لیکن میں بیوی سے ناراض نہیں. اسی طرح پہ اگر ماں غلط ہے اور غلط مطالبہ کرتی ہے اور غلط وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے تو ان باتوں میں ماں کی اطاعت کا بھی، جیسے مسیح موعود صاحب نے فرمایا کہ پھر وہاں پہ اطاعت بھی نہیں کرنی. تو ایک بیلنس اپروچ ہے جو اسلام میں سکھائی گئی. اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ان مسائل کا حل ہمارے سامنے عمدگی کے ساتھ آ جاتا ہے. آج کے پروگرام کا اول حصہ یہیں پہ ختم ہوا. اب آپ لوگوں کی طرف سے جو سوالات موصول ہو رہے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ میری امید یہ ہے کہ اس نیچر کے پروگرام یا اس موضوع سے متعلق جو آئلی مسائل ہیں ان کے متعلق بھی وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں ڈھیر سارے پروگرام پیش کیے جائیں تاکہ جو احباب ان پروگرام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کسی نہ کسی قسم کے آئلی مسائل سے دو چار ہیں ان کو بھی ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ ملتا چلا جائے. ہمیں بہت سے سوالات لائیو بھی موصول ہوتے ہیں اور ای میل پہ بھی جو ہیں وہ آتے ہیں جن میں اس قسم کے مسئلے مسائل جو ہیں سوالات کی صورت میں ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں. تو اس ضمن میں سیدنا خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی کتاب ہے آئلی مسائل اور ان کا حل، جو الاسلام کے اوپر موجود ہے. آپ کو میں اس کتاب کو جلدی سے دکھا بھی دیتا ہوں. یہ ہے کتاب آئلی مسائل اور ان کا حل، جو کہ سیدنا خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی ہی کے مختلف ارشادات کی جو ہے وہ کمپائلیشن کر کے کتاب یہ جو ہے اس کی تالیف کی گئی. تو انشاءاللہ تعالی اس میں سے بھی آپ کی خدمت میں کئی حوالہ جات وقتاً فوقتاً آپ کے سوالوں کے حل کے طور پہ انشاءاللہ خاکسار پیش کرتا رہے گا. اب ہم ان سوالات کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں. ڈھیر سارے لوگوں کی طرف سے السلام علیکم کا پیغام آیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال آیا ہے، کہتے ہیں کہ جی میرا سوال ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے منت مانگ سکتے ہیں صدقے کی یا روزے کی یا نوافل کی؟ آپ اگر کسی کام کو کرنے سے پہلے اگر اس قسم کی کوئی منت وغیرہ مانگ لیتے ہیں تو اس کے اندر بظاہر کسی قسم کا کوئی حرج دکھائی نہیں دیتا، بشرطے کہ اگر آپ نے کوئی منت مانگ لی ہے تو پھر اس کو پورا بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ منت مانگ لی کام ہو گیا لیکن پھر منت کو پورا نہیں کیا. سوال آیا ہے، کہتے ہیں جب سجدہ سہو کرنا ہو تو کس طرح کیا جاتا ہے؟ درود و دعاؤں کے بعد سجدے میں جائیں گے، اٹھیں گے، 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں، پھر سجدہ اور پھر سلام، یہ درست ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ بات یہ کہ ضمن میں مولانا عدنان احمد صاحب نے اس سوال کا جواب ابھی چند دن پہلے ہی بڑی ڈیٹیل میں دیا ہے. اگر آپ ہماری پلے لسٹ میں چلے جائیں لائیو ویڈیوز کی، یہ آسک امام کی آپ کو وہ پلے لسٹ میں یہ ویڈیو اور اسی ٹاپک پہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ کو مل جائے گی. وہاں سے اس کا آپ جو ہے جو بھی اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں وہاں سے آپ ان کو سن سکتے ہیں. بہت سے سوالات کیونکہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اس لیے بار بار ان کا جواب دینے سے بہتر ہے کہ جہاں پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا حوالہ دے دیا ہے تو اس کا صرف یہ کہ حوالہ بتا دینا کافی ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حوالہ دیا. میں بعد میں انشاءاللہ
آج کی ایپیسوڈ کے ختم ہونے کے بعد ڈسکرپشن میں بھی وہ لنک جو ہے سجدہ صاحب والی ویڈیو کا وہ میں لگا دوں گا انشاءاللہ. شائلہ صاحبہ کی طرف سے سوال آیا ہے, کہتی ہیں کہ جی اعتراض کیا جاتا ہے کہ احمدی حضرات ہر ڈیبیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو جسٹیفائی کرتے ہیں, لیکن حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے کے دعوے کو حدیث کی روشنی میں جسٹیفائی نہیں کرتے. پلیز اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بنا دیں. بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ بات ہی غلط ہے اور اس کو دیکھنے کا زاویہ بھی غلط ہے. غیر احمدی حضرات ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں آؤ ہم سے بحث کر لو کہ کس طرح پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوی میں سچے ہیں یا غلط ہیں. بات یہ ہے کہ اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو مسیح موعود علیہ السلام خود بخود غلط ثابت ہو جائیں گے, احمدیت غلط ثابت ہو جائے گی. اس لیے سب سے پہلے تو جو بنیادی چیز ہے اس کو لینا چاہیے. مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں یا غلط ہیں اپنے دعوے میں, اس بات کا فیصلہ بعد میں ہوگا. پہلے تو اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آیا پرانے مسیح نے آنا ہے یا کوئی نیا آ سکتا ہے. اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ پرانے نے ہی آنا ہے تو پھر نئے مسیح کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ٹھہرتی, پھر نئے مسیح کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پرانا مسیح نہیں آئے گا, ان کی وفات ہو چکی ہے, کوئی اور آئے گا, پھر یہ بحث اٹھے گی کہ اچھا اگر کوئی اور آئے گا تو وہ کوئی اور کون ہوگا, کیا وہ مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہوں گے یا کوئی اور وجود ہوگا. لہٰذا ہم جب بات کرتے ہیں تو عقل اور لاجک کے مطابق ایک بات کرتے ہیں. غیر احمدی حضرات جب ڈیبیٹس وغیرہ میں آتے ہیں تو وہ لاجک کو دروازے سے باہر چھوڑ کے آتے ہیں, اسی لیے ڈیبیٹس وغیرہ میں منہ کی کھاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلے اس بات کا تصفیہ کرنا چاہیے کہ آیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. رہ گئی بات یہ کہ کیا احمدی حضرات ثابت کر سکتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام قرآن و حدیث کی روح سے سچے ہیں. ہم پچھلے 125 سال سے کیا کرتے آ رہے ہیں, دنیا کی آبادی ہر سال لاکھوں کی تعداد میں جماعت احمدیہ میں داخل ہو رہی ہے, ان دلائل کے نتیجے میں داخل ہو رہی ہے نا. ہم نے خود اس پروگرام میں نے بھی اور مربی سلسلہ مولانا عدنان احمد صاحب نے بھی متعدد پروگرام کیے, اب بھی کرتے ہیں, وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. کم از کم میرے خیال سے کوئی 10 پروگرام تو ایسے ہیں جو خاکسار نے خود قرآن کی روشنی سے ثابت کیے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے. پھر مولانا عدنان احمد صاحب نے 5 یا 6 پروگرام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی وفات قرآن مجید کی روشنی سے ثابت کی. پھر ختم نبوت کا موضوع ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. وفات مسیح ہے, حیات مسیح ہے, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. صداقت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ہم تو اس پروگرام کے ذریعے سے, اس چینل کے ذریعے سے سب کو, کوئی بھی مولوی ہو, سب کو کہتے ہیں آئیں آ کے اپنے دلائل یہاں پہ پیش کریں, ہم آپ کے دلائل کا جواب دیں گے, آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. سوال کرنا تو دور کی بات, یہاں پہ آ کے ہمارے پروگرام میں الٹا گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. سوال آیا کہ کیا صدقہ دینے سے پہلے بتانا لازمی ہوتا ہے, کیونکہ بعض دفعہ آپ کسی اپنے قریبی رشتہ دار یا دوست کو جانتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں اور دینے والا شخص پہلے ہی کچھ اور رشتہ داروں یا گھر والوں کو پیسے دے رہا ہے. بات یہ ہے کہ صدقہ کسی کو دینے سے پہلے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو اس کی مدد کر رہے ہیں, آپ جو اس کو دے رہے ہیں وہ صدقے میں سے ہی ہے. اگر صدقے کے علاوہ ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہیلپ کر دیں اپنے رشتہ داروں کی. لازمی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو انسان صدقہ ہی دے. دوست کی طرف سے یہ سوال آیا, آپ کہتے ہیں کہ جی احمدی حضرات حج کیسے کرتے ہیں, کیا ہم کو کوئی گروپ بنانا پڑتا ہے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں؟ احمدی حضرات اسی طرح سے حج کرتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ حج کرتے ہیں. جو مختلف گروپوں میں لوگ جاتے ہیں وہ اپنی اپنی نمازیں پڑھے ہوتے ہیں, احمدی بھی اپنی اپنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اگر آپ کو حرم میں جانے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے کہ جو شیعہ ہیں انہوں نے اپنی الگ سے وہ جماعت کارے ہوتے ہیں, دوسرے مسلک کے لوگ اپنی الگ جماعت کارے ہوتے ہیں. تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو احمدی بھی کر سکتے ہیں. اور باقی جو امور حج ہیں, جو ارکان حج ہیں, وہ سارے وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. وہی حج کے جو ارکان ہیں انہی کے اوپر ہمارا بھی عمل ہے.
کہتے ہیں کہ جی اکیلے جائیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے. وہاں پہ کسی کو کسی کی نماز سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ہاں غرض اس بات سے ہوتی ہے کہ ایک انسان سائڈ پہ کھڑا ہو جائے اور باقی لوگ نماز پڑھیں. اگر آپ بھی اپنی نماز پڑھیں تو کسی کو کوئی غرض نہیں. عرفات علی صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جزاک اللہ عرفات صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ پروگرام کو دیکھتے ہیں. گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. سوال آیا ہے زاویار صاحب کی طرف سے. یہ سوال ہے, آپ کہتے ہیں اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو اور بچوں کو ابیوز کرے چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اور وائف کے گھر والوں کو بھی ابیوز کرے اور تانے دے, اس صورت میں وائف کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو انسان, جو مرد اس قسم کی گھٹیا اور نیچ حرکتیں کرتا ہے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کی تربیت میں کمی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ, مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرد ہو کے عورت سے لڑائی جھگڑا کرنا یہ مردانگی نہیں, نامردانگی. رہ گئی بات تیسری یہ کہ ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی عورت کو چاہیے کہ جماعت کے پاس جائے یا اپنے گھر کے کسی بڑے کو, اپنے ولی کو, اپنے باپ کو یا گھر کے کسی اور فرد کو بیچ میں انوالو کرے تاکہ اس قسم کے مرد کی اصلاح کا جو ہے وہ انتظام ہو سکے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں تو باقاعدہ ایک نظام ہے. اس نظام کے تحت اگر کوئی کبھی شاذ و نادر کے طور پہ اس قسم کے کوئی کیسز آ بھی جاتے ہیں تو نظام کے تحت ان کی اصلاح کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. باہر وہ لوگ جو جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے, نہ ان کے پاس ایک نظام ہے, نہ ان کے ہاں ایک امام ہے, خلافت کی نعمت ان کے پاس نہیں, وہ اس قسم کی نعمتوں سے محروم ہیں جو جماعت احمدیہ میں ہر احمدی مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی, نظام جماعت کی صورت میں, خلافت کی صورت میں. اس لیے اگر آپ کے اوپر اگر کوئی عورت ہے جس کے اوپر اس کا خاوند, اس کے بچے سختی کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ خاموش رہیں اور ظلم برداشت کرتی رہیں. ٹھیک ہے, دعا ایک چیز ہے, صبر بھی ایک چیز ہے, لیکن آپ کا ظلم کے اوپر چپ رہنا بھی ٹھیک نہیں. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے کسی بڑے کو انوالو کریں, اور اگر وہ انوالو نہیں ہوتے آپ کے خامند کو سمجھانے کے لیے تو پھر آپ جماعت کو بیچ میں انوالو کریں تاکہ جماعت بیچ میں انوالو ہو کے تو ایسے شوہروں کو, ایسے مردوں کو سمجھائے. اور ان ممالک میں جہاں پہ قواعد ہیں, جہاں پہ قوانین ہیں کہ دوسروں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, عورتوں پہ, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, اگر مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کو مارتا ہے اور بچوں کو مارتا ہے تو ایسے مردوں کو تو اس لیے بھی احتیاط جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تاکہ وہ اس قسم کے کام نہ کریں, کیونکہ پولیس بھی انوالو ہو جاتی ہے اور پولیس پکڑ بھی سکتی ہے. اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں, اور اس قسم کے جو فساد گھروں میں ہوتے ہیں جن کی بہت بڑی وجہ شوہر ہوتے ہیں, ان شوہروں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں, کیونکہ آخر کو ان کی بھی بچیاں ہیں, انہوں نے بھی آگے کسی گھر جانا ہے. وہ کیا یہ ذہن میں لے کے جائیں گی کہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا جانا کیا یہی نارمل ہے؟ اگر آپ کی بچی ہے اور آپ اس پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اس کی ماں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ بچی جب جوان ہوگی اور وہ بھی اگر جب اس کی شادی ہوگی اور اس کا خامد بھی ایسے ہی نکلے گا خدا نہ خواستہ, تو وہ یہ سوچے گی کہ یہی زندگی ہوتی ہے, یہی نارمل ہے. حالانکہ یہ نارمل بات نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تضربوا اماء اللہ, یہ تمہاری غلام نہیں, اللہ تعالیٰ کی غلام ہے, ان کے اوپر ہاتھ مت اٹھایا کرو. سوال آیا کہ جی جماعت احمدیہ کے کتنے فرقے ہیں؟ جماعت احمدیہ کا جی کوئی بھی فرقہ نہیں. جماعت کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک ہو, ایک امام کے اوپر اکٹھی ہو. جو جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں وہ تو آپ میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں, غیروں میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں. تو ہماری جماعت تو ایک ہی ہے, اور جماعت کی تعریف یہ ہوتی ہے جس کا امام ہو, جس کا خلیفہ ہو. ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے امام ہے, خلافت کی نعمت ہم میں قائم ہے سن 1908 سے.
اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی یہ نعمت ہم میں رہے گی. اچھا جی. سوال آیا ہے، سعد صاحب کہتے ہیں کہ اگر ظہر اور عصر کی نماز رہ جائے اور سورج غروب ہو رہا ہو تو کب پڑھ سکتے ہیں؟ اگر سورج کی ٹکی آپ کو افق سے نیچے جانی دکھائی دے جائے، کیا وہ افق سے نیچے جانا شروع ہو گئی ہے، تو یہ وقت ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے کا. اس وقت میں کوئی نماز نہیں ہوتی. جب سورج غروب ہو جائے، غروب ہونے کے جو ہے چند منٹ بعد مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. غروب ہو جاتی ہے تو مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اور اس کے تقریباً 5 منٹ کے بعد پھر مغرب کی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. لیکن ترتیب نماز بھی ضروری ہے. جو نماز رہ گئی ہے پہلے وہ پڑھی جائے گی. لہٰذا سورج غروب جب ہو رہا تھا تو اس وقت تو آپ ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. لہٰذا سورج کے غروب ہو جانے کے بعد چند منٹ کے توقف کے بعد 5 منٹ 6 منٹ، اس کے بعد سب سے پہلے آپ کی اگر ظہر آ گئی تھی تو ظہر پڑھیں، عصر آ گئی تھی تو پھر عصر پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ مغرب کی نماز پڑھیں. ایک سوال آیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ میں مربی سلسلہ کی انکم کا سورس کہاں سے آتا ہے؟ نظام جماعت کی طرف سے آتا ہے جی، لیکن یہ کوئی استحقاق نہیں، اس کے اوپر مربیان کا کوئی حق نہیں. جب ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کرتے ہیں تو ہم اس بات کا جو ہے وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر جماعت کی طرف سے، نظام جماعت کی طرف سے اگر کسی قسم کا کوئی الاؤنس جو ہوتا ہے وہ اگر دیا جاتا ہے تو وہ الحمدللہ جماعت کی طرف سے، لیکن اس کے اوپر ہمارا حق نہیں. کل کو اگر جماعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے آپ کو الاؤنس وغیرہ دینا یا گھر وغیرہ کوئی رہائش کے لیے مہیا کرنا، آپ اپنا انتظام خود کریں لیکن جماعت کی خدمت کرتے رہیں تو ہم کریں گے. اور جماعت کے اوپر ایسے ادوار آتے رہے جب بعض جگہوں پہ بعض مربیان بعض علاقوں میں ایسے علاقوں میں تھے جہاں پہ جماعت ان کو فائنینشلی سپورٹ نہیں تھی کر سکتی، انہوں نے نوکریاں وغیرہ کر لیں اور ساتھ ساتھ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام بھی کیا. مثلا اسپین میں دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک ایسا دور آیا جب وہاں پہ مبلغین وغیرہ بھجوائے گئے، اسپین میں، اٹلی میں اور یورپ کے بعض ممالک میں. یہ میں بات کر رہا ہوں سیدنا خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. اس وقت جماعت کے مالی حالات بہت زیادہ بھی اچھے نہیں تھے. ایک وقت آیا جب ان مبلغین کو کہا گیا کہ جماعت فائنینشلی آپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی، ان ملکوں کے لحاظ سے خرچہ نہیں اٹھا سکتی، آپ بے شک واپس آ جائیں. تو مولانا کرم الہی ظفر صاحب جو تھے مرحوم و مغفور، انہوں نے یہ بات عرض کی کہ اگر مجھے اجازت دی جائے میں ادھر ہی رہ کے کوئی کام کر لوں گا، اور اسی کام سے جو پیسے کماؤں گا وہی میں جماعت کے مشن کے اوپر بھی لگاؤں گا، اپنا خرچہ بھی برداشت کر لوں گا اور کام بھی کرتا رہوں گا جماعت کا. ان کو اجازت دی گئی. اس طرح پہ ان کی یہ ایک سورس آف انکم بھی تھی اور ساتھ ساتھ جماعت کا کام بھی چلتا رہا. اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسپین میں جماعت احمدیہ کی بڑی 2 خوبصورت مساجد بھی ہیں، اور مسلمانوں کی پہلی مسجد جو 700 سال کے انخلا کے بعد جو اسپین میں قائم کی گئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں کی بنائی ہوئی ہی مسجد ہے، مسجد بشارت پیدر آباد میں. تو یہ ہے جی جماعت احمدیہ کے مربیان کی جو سورس آف انکم ہوتی ہے. اس کے بارے میں کیونکہ آپ کا ایک سوال تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ایک تجسس تھا، تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے ذہن میں اٹھنے والے اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہے.
اچھا جی، ہم اپنے پروگرام کے آخر کے حصے میں ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور کیا سوالات آ رہے ہیں. ایک دوست ہیں، وہ ایک ہی سوال بار بار اس طرح سے وہ کرتے ہیں، کوٹ وغیرہ کرتے ہیں. آپ اس طرح سے بھی نہ کیا کریں. آپ ایک دفعہ اگر اپنا سوال آپ نے ڈال دیا ہے چیٹ سیکشن میں تو وہ کافی ہے. جب ایک بندہ بار بار ایک ہی سوال کو سپیم کرتا ہے تو اس طرح سے آپ دوسرے لوگوں کو بھی سوال پوچھنے سے روک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ بار بار اپنا میسج شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے کر دیا وہ کافی ہے. فرزانہ صاحبہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے. آپ کہتی ہیں کہ جی آئلی مسائل سے ریلیٹڈ جو موضوع ہوں ان پر ضرور پروگرام کیا کریں. دعا کی درخواست بھی ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. جی اسی نیت کے ساتھ یہ سیریز جو ہے اس کو بھی شروع کیا گیا ہے تاکہ اس پروگرام کے ذریعے سے آئلی مسائل جو ہیں ان کا حل بھی اب آپ تک پہنچایا جائے. سوال آیا ہے، کہتے ہیں کہ جی جب ساس سسر کی وجہ سے بہو مطلب زیادہ بہو میں انصاف نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر ماں باپ زیادتی کر رہے ہیں اور زیادتی ان کی طرف سے ہوتی ہے اور بیوی کے اوپر یعنی بہو کے اوپر وہ زیادتی کر رہے ہیں تو اس وقت پھر خاوند کا فرض ہے کہ جو وجہ زیادتی ہے اس وجہ کو دور کیا جائے. والدین سے بات کی جائے کہ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. اگر تو والدین غلط ہیں تو اس بات کی ان کی نشاندہی کرنی چاہیے، ان کی بھی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے. اور کاؤنسلنگ وغیرہ جو ہو والدین کی بھی اس طرح پہ ہو سکتی ہے. اگر جھگڑا ہے آربیٹریشن وغیرہ ہو سکتی ہے اور حد الوسع کوشش کر کے ان کی اگر کوئی وجہ ہے، اگر تو جائز وجہ ہے تو اس وجہ کو دیکھنا چاہیے، اور اگر جائز وجہ نہیں ہے تو پھر والدین سے بات کرنی چاہیے. اور اگر پھر بھی حل نہ نکلے اور والدین اگر ظلم کرتے چلے جائیں، ایسی صورت میں پھر بے شک اگر آپ فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں اور الگ ہو سکتے ہیں اپنے الگ مکان میں، آپ اس وقت ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ سیدھا یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ انسان الگ ہو جائے. پہلے اس بات کو دیکھے تو صحیح کہ کیا ظلم ہو رہا ہے واقعتاً، اور اگر ہو رہا ہے تو اس کو دور کرنے کی، اس ظلم کو روکنے کی اس نے کوشش کیا کی ہے. بعض دفعہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ شوہر جو ہوتے ہیں یا تو بیوی کی طرف زیادہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں یا والدین کی طرف سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور جو انصاف کا پہلو ہے اس کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر بیوی زیادتی کرنے والی ہے تو چونکہ بیوی کے لیے سافٹ کارنر تھا اس کی زیادتی سے نظر ہٹا لیتے ہیں، اور اگر والدین کی طرف سافٹ کارنر ہے اور والدین زیادتی کرنے والے ہیں تو والدین کی زیادتی پر سے اپنی نظر ہٹا دیتے ہیں، یعنی نظر انداز کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ بات غلط ہے. مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بالکل منصف ہو کے، بالکل درمیانی جسے کہتے ہیں راہ اختیار کر کے، نیوٹرل ہو کے پھر دیکھے اور اس کے بعد جو بھی ایک مناسب فیصلہ ہو اس کی طرف جائے. سوال آیا کہ جی غض بصر کس طرح پوری طرح کر سکتے ہیں؟ غض بصر کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کو نیچے رکھنا. جب آپ کسی دوسرے جینڈر کے شخص سے ملتے ہیں یا مثلا مرد ہیں، ان کو بعض دفعہ بعض غیر عورتوں سے بات کرنی پڑ جاتی ہے. آپ باہر جاتے ہیں کوئی سودا سلف لینے کے لیے، یا مرد حضرات باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، خواتین بعض گھروں کی ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں سودا سلف وغیرہ لینے کے لیے، یا بعض دفعہ کوئی انٹریکشن وغیرہ ہو جائے اسکول کالجز وغیرہ میں بھی، ورک پلیس وغیرہ پہ. ایسی سچویشن میں دونوں کو یعنی مرد کو بھی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت قرآن میں یہی حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق یہ تھا کہ آپ اپنی آنکھوں کو نیم وا رکھا کرتے تھے، یعنی آپ کی آنکھیں آدھی کھلی ہوتی تھی آدھی بند ہوتی تھی. اس طرح پہ آپ کبھی بھی آنکھیں کھول کے پوری طرح سامنے والے کے چہرے کی طرف نہیں تھے دیکھا کرتے. اس طرح پہ نیچرلی ایک غض بصر جو ہے وہ ہو جایا کرتی ہے. تو غض بصر جو ہے یا غض بصر جو ہے اس کا انسان کی حیا کے ساتھ اور انسان کے تقوی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. لہٰذا ہمیں اسلام میں یہی تعلیم دی گئی کہ جب بھی آپ کو کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو غض بصر جو ہے اس کو آپ اس کے اوپر آپ کا عمل ضرور ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو قسم قسم کی
بری چیزوں سے بچا لے گی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تصنیف لطیف کشتی نوح میں یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن بائبل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ پرائی عورت کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھو، اگر اچھی نگاہ ہے تو دیکھ لو. قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن یہ کہتا ہے پرائی عورت کی طرف تم دیکھو ہی نہ. اس طرح پہ قرآن انسان کو ٹھوکر لگنے سے بچاتا ہے. اسی طرح جہاں غض بصر کی بات آ گئی، وہاں پہ ایک اور بات بھی ہے جس کا تعلق انسان کے پردے اور حیا کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ بات بھی بیان کی کہ جب تم غیر مردوں سے بات کرو تو اپنی آواز کو نرم کر کے بات نہ کرو، بلکہ تمہارے لہجے میں ایک حد تک تھوڑی سی سختی ہو تاکہ سننے والا جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی غلط اس سے مطلب نہ اخذ کر لے. بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ بڑی لجاجت کے ساتھ اور بڑی ہی اپنی آواز کو نرم کر کے تو غیر مردوں سے بات کرتی ہیں، حالانکہ اسلام اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو یہ کام ٹھیک نہیں، کیونکہ اس طرح پہ سننے والے کے ذہن میں کوئی غلط خیال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی غلط نیت اس کی ہو سکتی ہے. اور اگر کرخت طریق پر تم غیر مرد سے بات کرو گی تو اس کے ذہن میں کوئی خیال بھی جو ہے دور دور تک بھی کوئی غلط خیال تمہارے متعلق پیدا نہیں ہوگا. اچھا جی، بڑا اچھا سوال آیا ثنا صاحبہ کی طرف سے. آپ کہتی ہیں اگر کوئی پوچھے کہ احمدیت کیوں ضروری ہے، مطلب تمہارا مذہب تمہارے لیے کیوں ضروری ہے، تو کیا جواب دیں اس کا؟ پہلی بات تو یہ کہ احمدیت اور اسلام دو مختلف چیزوں کا نام نہیں، ایک ہی چیز ہے. احمدیت در حقیقت اس دور میں اسلام کی نمائندگی کا ہی نام ہے. اسلام کی وہ خالص تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1400 سال قبل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، وقت کے ساتھ ساتھ علماء نے اس کے اوپر غلط قسم کی تشریحات چڑھا دیں، اس کی شکل بدل کے رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان تمام غلط تشریحات کو دور کر دیں اور اسلام کی خالص تعلیمات کو دوبارہ سے دنیا کے سامنے رکھیں. دوبارہ سے اسلام کی تعلیمات کو خالص رنگ میں دنیا کے سامنے جو پیش کیا گیا، اس کا نام احمدیت رکھا. اسی سے پتہ چل جانا چاہیے کہ احمدیت کسی نئے مذہب کا نام نہیں. یہ رہ گئی بات یہ کہ بھئی یہ کیوں ضروری ہے، مذہب کسی کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے. مذہب عربی زبان میں کہتے ہیں چلنے کی جگہ، راستے کو مذہب کہتے ہیں. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چلا، ذاہبن کہتے ہیں چلنے والے کو، مذہب کہتے ہیں وہ جگہیں جس کے اوپر چلا جائے. اب وہ راستہ جس کے اوپر چلا جاتا ہے لازمی طور پہ انسان کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے. مثلا آپ نے اگر اسلام آباد سے لاہور جانا ہے، آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. اسی آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی منزل لاہور ہے، آپ نے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر لاہور جانا ہے تو لاہور جانے کے راستے ممکنہ طور پہ یا جی ٹی روڈ ہوگی یا یہ کہ آپ نے موٹر وے لے لینی. یہ ایک مثال دینے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں. تو ٹھیک اسی طرح مذہب جو ایک راستے کا نام ہے، لازمی طور پہ وہ کسی منزل تک لے کے جاتا ہے. اگر آپ نے منزل تک پہنچنا ہے تو راستہ اختیار کرنا ضروری ہے. راستہ اختیار کیے بغیر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اب سوال یہ ہے کہ اسلام جس مذہب کا نام رکھا گیا، جس راستے کا نام اسلام رکھا گیا، وہ کس منزل تک لے کے جاتا ہے؟ وہ منزل ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ جو ہماری ذات کے اندر جد و جہد کرتا ہے، یعنی جو ہم سے متعلق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری ذات کے متعلق جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم اس پہ اپنا کرم کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں. راستہ مذہب، مذہب کیا ہے؟ اسلام. اور یہ راستہ کدھر لے کے جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب کے اوپر چلے. اسی وجہ سے ہمارے لیے دین اسلام بڑا ضروری ہے، ہمارا مذہب بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اندر، ہر احمدی کے اندر یہ خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اس کے قریب ہو جائیں، خدا ہمارے قریب ہو جائے، خدا ہماری حفاظت کرے، ہم سے پیار کرے جیسے ہم اس سے پیار کریں، ہم اس سے پیار کرنے کے حق کو ادا کرنے والے ہیں. اس وجہ سے ہم اسلام کو، دین اسلام کو اپنی زندگی کا لازمی جز
سمجھتے ہیں. ہماری زندگی کا تو تمام تر مدار ہی دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر ہی ہے. اچھا جی، چلیں اور بھی سوالات ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے پروگرام کا جیسا کہ شروع میں بھی بتایا تھا 30 سے 40 منٹ ہمارا یہ دورانیہ ہوتا ہے پروگرام کا، اس لیے اس سے زیادہ ہم پروگرام کو آگے چلا نہیں سکتے. پروگرام ہمارا روز آتا ہے، آپ لوگوں کو دعوت ہے، لوگ یہاں پہ آئیں اپنے سوال کریں، لیکن یہ کہ پروگرام کے شروع کے حصے میں آئیں، وہاں پہ آ کے سوال کریں تاکہ آپ کے سوالات کو ہم لائیو پروگرام میں لے سکیں. ہمارا پروگرام جب ختم ہونے لگتا ہے اس وقت بعض لوگ آ کے کہتے ہیں اب ہمارے سوال کا جواب دو، جبکہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے معذرت. ہمارا ای میل ایڈریس بھی نوٹ کر لیں، آپ بذریعہ ای میل بھی ہمیں اپنے سوالات وغیرہ بھجوا سکتے ہیں. آخر میں ایک گزارش ہے ان احباب کی خدمت میں جو ہمارے پروگرام میں آتے ہی صرف گالیاں دینے کے لیے ہیں. آپ اگر صرف اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف سمجھتے ہیں کہ آپ نے آ کے احمدیوں کو گالیاں دینی ہیں، ہمارے بانی جماعت جو تھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ہم نبی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا اور آپ کی غلامی میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ایک نبی مانتے ہیں، امتی نبی مانتے ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں یا ہمارے آقا کو گالیاں دیں گے اور آپ کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو آپ خود یہ سوچیں کہ کیا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا اس قرآن کی کوئی ایک آیت ہے جو اس بات کی آپ کو تعلیم دیتی ہے، یا کوئی ایسی صحیح حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس بات کی تعلیم دیتی ہے؟ کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی لوگوں کو گالیاں دینا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیا یہ سنت خلفائے راشدین کی تھی؟ ہرگز نہیں. کیا یہ صحابہ کرام کی تھی؟ ہرگز نہیں. تو پھر خود سوچیں کہ ایک چیز جو قرآن کی تعلیم میں جس کا ذکر نہیں، جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل نہیں، جو احادیث مبارکہ میں شامل نہیں، جو خلفائے راشدین کی سنت میں شامل نہیں، جس پہ صحابہ نے بھی عمل کبھی نہیں کیا بلکہ اس سے کوسوں دور رہے، اس قسم کے عمل کر کے آپ نے کون سے اسلام پر عمل کیا؟ یہ مولوی کا اسلام تو ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بہرحال نہیں ہو سکتا. اس لیے خاکسار آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی طرف آج دعوت دیتا ہے کہ آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں داخل ہو جائیں، جو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو کسی دوسرے کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو کہ کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دے دے. اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے. چاہے جائے یہ کہ آپ منہ کھول کے گندی گندی گالیاں یہاں پہ چیٹ سیکشن میں بھی دیتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ اخلاق کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے. آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو اعلیٰ اخلاق کی جو قدریں ہیں ان کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. تو اپنے عمل سے، اپنی زبان سے ثابت کریں کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. ہم اس طرح پہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. جیسے مکہ کے لوگ، قریش مکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، آپ کے صحابہ کو شہید کر دیتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے گالی کا جواب گالی سے یا پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا، دعا کی، اور وہ دعا ہی تھی جس کے نتیجے میں طائف کی بستی بہرحال ایمان لے کر آ گئی. اسی طریقے سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پتھر دل بھی ایک دن نرم ہوں گے، اور ضرور نرم ہوں گے، اور آپ لوگوں کے نصیب میں بھی اللہ تعالیٰ وہ ایمان جو ہے وہ آپ کو بھی نصیب کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا امام مہدی کو ماننے کا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو. آخر میں درود شریف کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. والسلام علی من اتبع الہدی. محمد رسول اللہ.